اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، سورہ شورى ہے، ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی جانب سے توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی کمزوریوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر ایمان والوں اور نیکوکاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کے اوپر مہربانیاں بھی فرماتا ہے۔ آپ ان آیات میں نظام ربانی کو ذرا دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ، ترقی در ترقی در ترقی در ترقی، مہربانی در مہربانی در مہربانی در مہربانی۔ پہلے کیا ہے؟ یقبل التوبہ، توبہ کو قبول فرماتے۔ دوسرا کیا ہے؟ یعفو عن السیئات، کمزوریوں کو معاف فرماتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ یستجیب الذین، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ یزیدہم من فضلہ، اپنی مہربانیاں اور بھی بڑھاتا ہے۔ یہ پھر رب بھی ہو سکتا ہے، یہ رب وہ مہربانی ہو سکتا ہے جس نے اولاً ہماری توبہ کو قبول کیا، ثانیاً ہماری کمزوریوں کو نظر انداز کیا، ثالثاً ہماری التجاؤں اور دعاؤں کو قبول کیا، رابعاً اللہ رب العالمین نے مہربانی در مہربانی پھر اور مہربانی فرمائی، یزیدہم من فضلہ۔ بندے کی یہ شان نہیں ہو سکتی، بندہ تو بندہ ہے، رب رحمان ہی ہے۔ ایک یہ آیت میں 4 مہربانیوں کا ذکر، یقبل التوبہ، یعفو عن السیئات، یستجیب، یزیدہم من فضلہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والکافرون لہم عذاب شدید، یہ تو گروہ مومنہ ہیں جن کے اوپر یہ مہربانیاں ہیں، گروہ کافرہ بغیر تفکر اور تدبر کے، کوئی بھلے کتنا بھی ہو جو بھی ہو، والکافرون لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جب ان کے لیے سخت عذاب ہے تو ایک ہوتا ہے دین اسلام میں، آپ اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف، اپوزٹ ڈائریکشن۔ جب ان کے لیے سخت عذاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کلمہ گو ہیں، پھر اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو تیار کیا ہے نا، پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کچھ مہربانی تو کہیں سے ہوگی نا۔ اور اس کی زندہ مثال دنیا میں بھی یہ مہربانی ہے کہ رب توبہ بھی قبول فرما رہا ہے، رب دعاؤں کو بھی قبول فرما رہا ہے، رب روزی اور رزق بھی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں سے وہ درگزر بھی فرما رہا ہے۔ تو پھر یہ آپ کا اعزاز جو ہے، پھر اپنے اعزاز کو تو پہچانیے، پھر اپنے اعزاز کو تو پہچانیے، اپنے آپ کو اتنا کمتر تو نہ سمجھیے۔ آپ تو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کے لیے فقط انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا بھی شرط اولی ہے۔ تو پھر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کے سزاوار اور مستحق آپ ہیں۔ تو رب العالمین نے گروہ کافرہ کے لیے تو دو ٹوک بتا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد آگے چلیے، باقی معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم روزی اور رزق کو شادہ کر دیتے سب پہ، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بغاوت پہ اتر آتے،
زمین میں بغاوت کر دے، نظام زندگانی معطل ہو کر کے رہ جاتا۔ لہٰذا یہ سلسلہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن ہم اپنے حساب سے ان کو نوازتے ہیں، ان کے اوپر روزی اور رزق پہ وہ مہربانی کرتے ہیں کہ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ آپ غور کریں، کیا روزی اور رزق میں محنت اور مشقت کا دخل ہے؟ کسی حد تک ہوگا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر محنت اور مشقت صرف یہی بیس ہوتا، سب سے زیادہ محنت اور مشقت مزدور کرتا ہے، 20-20 30-30 اینٹیں اٹھا کر کے ایک وقت میں دوسری چھت پہ تیسری پہ لے کر کے جاتا ہے، خون اور پسینہ ایک کرتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے بشارت ہے، یہ نہیں کہ اس کو معروم رکھا جائے گا، اس کے لیے بشارت ضرور ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ لیکن روزی اور رزق کے پیچھے محنت کا ایلیمنٹ، ذہین اور فتین ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذہین اور فتین ہونا اگر روزی اور رزق کے پیچھے ہوتا تو کئی ایسے ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے اور کروڑوں میں پھرتے ہیں، کروڑوں میں۔ اور ایسے ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ایک دوست کو دیکھا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کی ہاتھ پہ رحم کرے، PhD ان فزکس، جاب لیس ہے، اور کسی کمزور یونیورسٹی سے بھی PhD نہیں کیا، قائد اعظم یونیورسٹی کا ہے، ہماری یونیورسٹی کا نہیں ہے کسی کا کہ کوئی 3rd کلاس کوئی جو ہے نا جی وہ یونیورسٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی اور رزق کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ بادشاہوں کو گدا بنا دے، وہ گداؤں کو بادشاہ بنا دے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک حکایت آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم نے اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ سب کے حال پہ مہربانی فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیسیٹیٹ ہوئے، لیکن قوم کے اصرار پہ التجا لے کر کے چلے گئے۔ جب التجا لے کر کے گئے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کہا یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اللہ نے کہا پھر موسیٰ دیکھو ہماری حکمتوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے سب کے حال پہ رحم کیا، مہربانی کی، روزی رزق کی فراوانی ہو گئی۔ اب اس حکایت کے سامنے رکھتی اس آیت کو، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم روزی اور رزق وسیع کر دیں، یہ زمین کے اوپر بغاوت پہ اتر آئیں، پھر کیا ہوا؟ پھر نہ کوئی مزدور کاری کے لیے ملے، نہ کوئی لوہے کا کام کرنے والا ملے، نہ کوئی مکان بنانے والا ملے۔ جب روزی اور رزق آ گیا تو کون مشقت کرے گا، کون محنت کرے گا، کون کوشش کرے گا؟ نظام زندگانی اور اس کرۂ ارضی کا نظام معطل ہو کر کے رہ گیا۔ پھر دوبارہ التجا کی، یا اللہ یہ زندگی کا نظام ہی معطل ہو کے رہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے کہا تھا جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کی روزی لگائی ہوئی ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی مشقت کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدور کار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ اپنے حساب سے روزی اور رزق وہ دیتا ہے اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں پہ وہ اپنے حساب سے وہ مہربانی کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب اس کو آپ جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہمارے استاد ہوتے تھے مصر کے، وہ کہتے تھے سب سے عظیم مفسر مرور زمانہ ہے، زمانے کا جو وقت ہے نا، جو وقت گزر رہا ہے، یہ دور ہے، یہ بہترین تفسیر کرتا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں، آج سے 2 دن پہلے کیا حالت تھی، گرمی کی شدت، آؤ زاری، التجا، گڑ گڑاہٹ، نوافل اور توبہ و استغفار۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ آج آپ نے دیکھا قدرتی ہر چہرے کے اوپر خوشگواری ہے، مسکراہٹ ہے،
ایک اطمینان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب تم مایوس ہو جاتے ہو نا تو پھر وہ اپنی پاک جنا سے بارش کو وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ وہ والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، وہ الولی الحمید، وہ قابل تعریف، وہ قابل تعریف، وہ قابل تعریف ہے اور ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، تمہارا مددگار ہے۔ مددگار وہی ہوتا ہے جب کوئی پھنس جائے تو اس کی داد رسی کرتا ہے۔ تو ہم پھنس گئے تھے، کس انداز میں پھنسے تھے؟ پانی نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا گھروں میں، بحرانی کیفیت تھی، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو ہماری مہربانی آ گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب انسان کا رویہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، انسان کا رویہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو دیکھیں، اللہ کی مہربانی اور انسان کا رویہ۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته على علم۔ جب ہم اس انسان کو کسی ضرر میں، دکھ میں، تکلیف میں ہم مبتلا کرتے ہیں، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، آؤ زاری کرتے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے نفل پڑھو، توبہ استغفار کرو، انسان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعانا، ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس کے دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتے ہیں اور اپنی نعمت سے نوازتے ہیں۔ عجیب ہے، قال انما اوتیته على علم، یہ کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملا۔ جس طرح بارش کے حوالے سے آپ کہتے ہیں بس مونسون چل پڑا، مونسون کو چلانے والا کون ہے اور بارش کو برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ نہیں تو کتنے جو ہے وہ آپ نے سامان ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ برستے ہی نہیں ہیں، خشک سالیوں پہ خشک سالیاں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ انسان اپنی کمزوری پھر دکھاتا ہے، اپنی جو اس کی وہ فطرت ہے نا وہ پھر دہراتا ہے، کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ کاروبار چلا تو یہ جگہ میں نے چونکہ خود سلیکٹ کی تھی نا، ٹھیک ہے نا، لوکیشن بڑی فٹ تھی، لوکیشنوں کو فلاپ کرنے والا اور ذہنوں کو گھمانے والا ایک اچھا خاصا ذہین آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اکبر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ چھوٹا سا پرزہ ہے، اس کو گھما کے رکھ دیا اللہ رب العالمین، ساری ذہانت گئی، ساری فطانت گئی، سارے اسباب گئے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، تو پھر بھی انسان۔ ایک اور آیت انسان کی کمزوری کو دیکھیں، ایک اور آیت سورہ غالباً سورہ یونس کی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انسان ہے، جب ہم اس کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، دعانا لجنبه، پہلو کے بل لیٹا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کے دکھ تکلیف کو دور کرتے ہیں اجنبی بن کے گزر جاتا ہے، مر گزر جاتا ہے اجنبی بن کے، گویا اس کا اور ہمارا تو رشتہ اور ناتا ہی کوئی نہیں تھا، گویا اس نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، گویا یہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، اجنبی ہے۔ مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسّه، اب آپ جب یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو اللہ رب العالمین، یہ نظام تو نظام فطرت ہے، آپ کا دوست، آپ کا سنگی، آپ کا خونی رشتہ دار، آپ مشکل میں اس کو پاس بٹھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی مدد کریں، اس کے معاملات کو حل کریں، پھر 6 مہینوں کے بعد جب وہ آنکھیں سر پہ رکھے آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اور میں دکھ اور تکلیف میں وہ ہماری داد رسی بھی کرے، وہ بارشیں بھی برسائے، وہ روزی اور رزق بھی دے، وہ صحتیں بھی دے، وہ اولاد بھی دے اور وہ سب کچھ دے، پھر ہم یوں گزر جائیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو پھر وہ بھی رب ہے، پھر وہ بھی دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ ایک وعدہ ہے،
اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ وفا کرو میں تمہارے ساتھ وفا کروں، تم مجھے یاد کرو میں مہربانیاں کروں گا۔ اور یہ جو بعض دفعہ یہ جو مہربانی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی نہ کوئی بیچ میں نیکوکار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بظاہر آپ اس کو سمجھ رہے ہو، کوئی ایسا نیکوکار ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرما دے اب بس، اللہ تعالیٰ مہربانی۔ کبھی جانداروں اور چرند اور پرند کی برکات سے اللہ رب العالمین مہربانی فرماتا ہے، تو رب ہے نا۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ بھی رہا تھا پھر بھی کہتا ہے چلو جیسے تیسے بھی ہیں، یہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم اپنی مہربانی اور اپنی رحمت ان سے نہیں روکیں گے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم، یہ پھر جو اس کو ہم مہربانی کرتے ہیں یہ اپنے علم کے اوپر لیتا ہے، یہ اسباب کی طرف دوڑتا ہے۔ بل یہ فتنہ، یہ تو آزمائش ہیں، یہ اسباب۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ کاروبار کے لیے کوئی نہ کوئی مشینری فٹ کرتے ہیں، اسی مشینری کی بھیٹ آپ کی جان چڑھ جاتی ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ روزی اور رزق کا سبب ہے نا آپ کے لیے، اسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بندہ پار ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا جگہ جگہ پہ کہ یہ جو جہاز سمندروں کے کنارے لگتے ہیں نا، ہم ہوا کو روک دیں، بھائی اس وقت تو یہ انجن کا کھاتا نہیں تھا نا، تو چلیں آج انجن ہے، انجن فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ الٹیمیٹلی جہاں سے بھی بات آئے گی تو بات آ کر کے رب کی مہربانی پہ ختم ہوگی۔ اور دوسرا، تمام اسباب کو ایک طرف آپ رکھیں اور سب کو لنک کریں اس بارش کے ساتھ، تو ہر سبب کہیں نہ کہیں آ کے رب کی اس مہربانی کا محتاج ہے۔ اسباب، سارے اسباب بندہ اختیار کرتا ہے روزی اور روٹی کے لیے، اور روزی اور روٹی اور یہ اناج تو پھر رب نے زمین سے ہی پیدا کرنا ہے نا، اور رب نے زمین سے تبھی پیدا کرنا ہے جب وہ مہربانی فرمائے گا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا محتاج رکھے، اور کبھی بھی ہم اسباب پہ گھمنڈ نہ کریں، کبھی بھی مال و دولت پہ گھمنڈ نہ کریں۔ اگر ہمیں ناز ہو تو اللہ کی رحمت پہ ہو، اور ہم اسی کی بارگاہ میں رجوع رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے اوپر اپنی خصوصی مہربانیاں فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔